بھی اچھا سن رہے ہیں. علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے تو جس کی ضرب چلو پھر ایک جھوٹا ہو گیا. علی نے جو ضرب لگائی تھی فضل کو کیسے اٹھا ہوا نیچے آ گیا ایسے نا. آپ کو لیکچرار ہیں پڑھاتے ہیں تو ضرب بتائیے گا ضرب کا مطلب کیا مارنا. یہ اٹھا ہوا ضرب ایسے نہیں ماری جاتی ایسے اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ گیا. اچھا ایک اور بات بتا دیں انسان کو ترقی پسند ہے یا تنزلی؟ بولو مشکل بات تو نہیں کی سارے میرے اپنے آپ بیٹھے میں ترقی پہلی سے 10ویں سیڑھی پہ جانا مناسب ہے. اور اگر کوئی 10ویں سے پہلی پر آ جائے آپ کہیں گے یہ نامناسب ہے کیونکہ ہر کوئی ترقی پسند ہے. اب اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آنا پتا ہے یہ تنزلی ہے. پتہ نہیں کون کتنا بولے گا مگر میں جملہ کہہ کر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا. جس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آئے اور ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے اسی ہاتھ کو اگر غدیر میں محمد اٹھائے گھبرائے گا تو نہیں سر. تو پھر حق ہے کہ جب وہ اٹھا وہ ہاتھ نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے اسی ہاتھ کو اگر غدیر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں تو کہنا پڑے من کو تو مولا فہذا. یہاں تک بات سمجھ آئی. اب آگے علی کی عبادت جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل اللہ جانے پھر اس کی اپنی عبادت کیا ہوگی. یہ جملہ ایک بار پھر کہوں گا اور پھر جلدی سے دوسرا جملہ کہوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آپ میں سے کون کتنا نظر دے گا. جس کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہو بھائی جان پھر اس کی اپنی عبادت کیا ہوگی. اور پھر وہ علی اتنا بڑا عابد اگر کسی کو ہاتھوں میں اٹھا کر پیشانی کا بوسہ لے کر کہے انت زین العابدین پھر وہ علی کہ جس کی عبادت کا معیار کا پیمانہ لوگوں کے پاس نہیں اگر وہ میرے رب کے چوتھے امام کو اٹھا کر پیشانی کا بوسہ لے کر کہے انت زین العابدین تو عابدین کی زینت تو شاہ صاحب اس جناب سجاد کی عبادت کے کیا کہتے ہیں. اچھا میں نے شروع میں بات کی گھبرائی تو نہیں سر مجھے بہت لطف آ رہا ہے. میں جس کی باتیں مجھے اس بات میں مجبور کر رہی ہے کہ میں باتیں اس طرح سے آپ کے خدمت میں پیش کروں اگر اسی طرح کروں. یہ گھرانہ محمد آل محمد کا گھرانہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتا. جسے بات سمجھ میں ضرور بولوں محمد آل بسم اللہ مہربانی یہ گھرانہ کبھی کسی کا بولیے حق اگر بچپن کے سید سجاد علی نے زین العابدین کہا عابدین کی زینت کہا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ سید سجاد نے یہ حق ادا کہاں کیا. نہیں سب اگر آمادہ ہیں تو میں اسی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے ہمیشہ کی طرح میں دعا کا تعلیم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے اوپر کوئی احسان کریں تو وہ اگر کہیں آپ کے احسان کا بدلہ اتارتے تو کہیں گے کہ کیا بات ایسا ہے کہ نہیں. تو یہ تو گھرانہ کسی کا حق رکھتا ہی نہیں. یہ تو ایک دوسرے کا حق نہیں رکھتے تو یہ بشر کا کیا حق رکھیں گے. میں نے شاہ سے بڑی جستجو کی کہ اگر امیر کائنات نے 1 سال کے سید سجاد کو زین العابدین کہا عابدین کی زینت کہا تو پھر علی کی عبادت چوتھے امام نے جانتے کہاں جا کر لوگوں کے سامنے آشکار کی اور منوائی کب کہ جب ابن زیاد کا دربار تھا زنجیروں میں قید تھے سید سجاد تو ابن زیاد کی
طرف دیکھ کر کہا جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ میں اس کا پوتا ہوں کہ جس کی نماز کے اہتمام کے لیے اللہ نے سورج کو پلٹا دیا۔ گھبرائے تو نہیں، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا پوتا ہوں کہ جس کی نماز کے لیے سورج واپس پلٹا۔ اچھا مجھے خبر نہیں کہ اگلے جملے پر آپ میں سے کون کتنا بولے گا، لیکن چلو میں یہ جملہ کہنے سے پہلے انتظار کر لیتا ہوں اپنے بھائی جناب مرتضیٰ قمر صاحب کی آمد پر ایک صلوات آپ آواز سے بلند پڑے۔ توجہ ہے آپ سے؟ بڑے بہترین مولا کے مدافعان اور میرے بڑے پسندیدہ جناب مرتضیٰ قمر صاحب بڑے خاندان سے، اور اتفاق کی بات ہے کہ میں ایک دادا اور پوتا کی بات کر رہا ہوں، اور اتفاق یہ ہے کہ قمر صاحب کے پوتے جناب مرتضیٰ قمر صاحب تشریف لائے۔ امیر کائنات نے اپنے پوتے علی کو 1 سال کے سید سجاد کو اٹھا کر کہا انکل زین العابدین کہ تو عابدین کی زینت ہے۔ تو سید سجاد نے اپنے دادا کی عبادت کا حق ابن زیاد کے دربار میں منوایا، یہ کہہ کر کہ میں اس کا پوتا ہوں، میرا دادا علی وہ ہے کہ جس کی نماز کے اہتمام کے لیے سورج واپس پلٹ آیا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ بس یہ کہنا تھا، پھر آپ کو پتا ہے کہ جہاں دوست وہیں دشمن، اور وہ تو درباری دشمن کا تھا، وہ تو درباری دشمن کا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑا لطف آئے گا، مولا آپ کا وعدہ کہ آپ کی محبت صرف ایک بار بھی 1000 بار بھی آپ بلائیں تو میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں۔ جیسے کہا نا کہ دادا علی کی عبادت کے لیے نماز کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، تو ایک منافق کھڑا ہو گیا، لطف دیجیے گا اسی طرح دیکھیے گا، کھڑا کر کہنے لگا اے علی کے پوتے جو جی آتا ہے کہہ دیتے ہو، بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی نماز کے لیے اور پھر علی کی نماز کے لیے اللہ سورج کو واپس پلٹا دے؟ سید سجاد نے اس کو دے کر کہا تو میرے دادا اور اس کی نماز کی بات کر رہا ہے، میں ابن زیاد کے دربار میں کھڑا خطبہ دے رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو یہ سورج غروب نہ ہو۔ لطفارہ صاحب تو پیچھے میں بیٹھے مولا آپ کو سلام رکھے، لطفارہ صاحب فرمایا وہ تو نماز کی بات تھی، وہ تو میرے دادا علی کی بات تھی، میں ابھی اسی وقت دربار کو خطبہ دے رہا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو یہ سورج یہی رکا رہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنا اچھا سن رہے کہ اگلا جملہ کہنے کو میرا خود دل ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب جناب سجاد نے یہ جملہ کہا تو اس وقت غروب آفتاب میں چند لمحات باقی تھے، منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ باقی تھے۔ جیسے سید سجاد نے کہا میں جب تک چاہوں خطبہ دوں تو یہ سورج یہیں کھڑا رہے، یہ کہنے کے بعد آپ خاموش ہو گئے تو دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ ان کا آپ اسے کوئی نہ چھیڑنا، خاموش ہو جاؤ، 2-4 منٹ رہ گئے، سورج غروب ہونے والا ہے، مغرب کی نماز پڑھتے گھروں کو چلتے ہیں۔ 5 منٹ گزر گئے، 15 منٹ گزر گئے، 50 منٹ گزر گئے، مجھے خبر نہیں کہ آپ میں سے کون کتنا بولے گا، سورج جہاں تھا وہاں سے 1 انچ نیچے نہ ہوا۔ منافقین دوڑتے ہوئے ابن زیاد کے پاس آئے، کہنے کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، سورج جاتا کیوں نہیں ہے، غروب کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا مجھے کیا کہتے ہو، جس نے سید سجاد سے جملہ کہا تھا اسی کو کہو کہ پلٹ کر اسی سے بات کرے۔ وہی منافق آیا اور سید سجاد کے قدموں میں گر کے کہنے لگا کیا قیامت آ گئی ہے؟ امام زین العابدین فرماتے نہیں، قیامت تو اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک ہمارا قائم نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر سورج غروب کیوں نہیں ہوتا، ہمیں مغرب کی نماز پڑھنا ہے، یہ اپنی جگہ پہ کیوں کھڑا ہے؟ یا سید سجاد نے بڑے دربار میں سورج کو دیکھ کر کہا واپس کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا مولا تو نے مجھے رکنے کا ارادہ کیا تھا، بھیجنے کا ارادہ نہیں۔
کی شام کے دربار میں بھی جہاں علی کی بیٹی نے خوشی بلی خطبہ دیا، جہاں جناب سید سجاد نے خطبہ دیا، وہاں آپ کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ بول جائیں؟ بٹندہ پھر وہاں کوئی نہیں بولتا. اور پھر دیکھیے اور حیبت تو اتنی تھی کہ دربار میں دشمن کہتا کہ تو جناب امام زین العابدین کے ابن زیاد کے دربار میں بات تھی، تو چلیے پھر یہیں پہ کھڑے کھڑے آپ جناب بی بی زینب سلام اللہ کو وہ خطبہ سن لیجیے گا. اس کا ایک جملہ کہ جو بی بی نے یزید کے دربار میں سفیر روم کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں. سننا من نسل المختار ومن ذریۃ الحیدر الکرام جدی سید الانبیاء وابی سید الاولیاء وامی سیدۃ النساء واخی سید الشہداء یناطق الجلیل وینائب سید النبی. بی بی نے کہا یہ کیا بتائے گا ہم کون ہیں؟ ہم احمد مختار کی نسل ہیں، حیدر کلار کا قبیلہ ہے، میرا نانا انبیاء کا سردار ہے، میرا بابا اولیاء کا سردار ہے، میری ماں خاتون جنت ہے، میرا بھائی سید الشہداء ہے. پھر بی بی کا حاضر من بقیت الکوثر، یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ ہے. وہ جالس نظران افطر، وہ جو تخت پہ بیٹھا ہے یہ افطر کی نسل ہے. بولے کہ تو لطف آئے گا. یہ کہہ کر جب علی کی بیٹی نے وصی و بلی خطبہ دیا اور یزید نے دیکھا کہ دربار میں بغاوت آنے لگی، پانچ موزن اکٹھے کر لی. کہنے کا اذان کو، اس نے کہا کیوں ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا. اس نے کہا یہ جو بی بی بول رہی ہے یہ اذان پر خاموش ہو جائے اور مجھے دربار سے محل میں جانے کا موقع مل جائے گا. اچھا مجھے اتنا بتائیے کہ بی بی بیان کیا کر رہی تھی؟ بولیے. اپنے گھرانے کی فضیلت اور اذان کروں. میں کرتا نہیں ایسی باتیں لیکن آج کرنا چاہتا ہوں. اگر بولی بی بی بیان کیا کر رہی تھی؟ حسینیت. اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی. تو جب یزید کو ہضم نہیں ہوئی تو کیا کہنے کا جلدی سے اذان دو. اب آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں میں اذان کی آڑ میں دربار کو چھوڑ کر اپنے محل میں چلا جاؤں گا. معلوم ہوا دشمن جب سہارا لیتا ہے اذان کی آڑ کا لیتا ہے. پتہ نہیں کسی بات سمجھ میں آئی ہے اور کون کتنا بولے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ. مولا آپ کو سر ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد نہ میرے ساتھ دیجیے گا. جیسے اس نے کہا نا 5 موضوع کو اکٹھا کر کے کہا اس نے کہا اذان دو. ابھی تو وقت نہیں ہوا. لطف لیجیے گا ابھی تو بولو وقت نہیں ہوا. اس نے کہا وقت نہیں ہوا پھر بھی اذان دو. اب جو میں تو دیکھے گا اسی کو جملے کا آج کا لطف آئے گا. موزن کے لبوں پہ آیا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے دربار سے تخت کو چھوڑا قدم تیز کی محل کی طرف چلا. شاید پر سنیے گا موزن کے لبوں پہ آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے قدم اور تیز ہوئے. ابھی موزن کا ایک قدم محل اور ایک قدم دربار میں تھا. جب موزن کے لبوں پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سید سجاد نے سر اٹھایا. فرمایا یزید بھاگتا کہاں ہے؟ اپنی شکست کا اعلان تو سن جا. بتا کے تو جا محمد تیرا نانا ہے کہ میرا. اگر علی جیسے امام عابدین کی زینت میرے نام کے چوتھے امام کو کہا تو پھر اس امام نے بھی عبادت کی انتہا کر دی. کون ہوگا ایسا امام کہ بازار بھرا ہوا ہو، ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادریں نہ ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں دوق ہو، بھیڑ بازار کی پتھر مار رہی ہو اور کوئی حالت رکوع میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم. اجرکم اللہ.
اس عبادت کا معیار کیا؟ یہ گھرانا خدا کی قسم رونے کی بات، رونے کا مقام، بس ایک آج کا جملہ کہنا ہے، رو سکتے تو روئیے گا، کیونکہ یہ رونا حضرت ہے علی کی بیٹیوں کی، جو 11 محرم کو بے پناہ اونٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے، ایک ہی جملہ کہا اور بے پناہ اونٹوں پر بیٹھ گئی۔ جانتے کیا کہا؟ حسین گواہ ہے نا، بھیا میں شام جا رہا ہوں، مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی، بھائی بھی میرا مارا اور رونے میں مجھے نہیں کیا۔ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں خود سے یہ بول کے نہیں پڑھوں گا، مگر اگر جملہ میں نے سمجھا دیا آج کا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ منہال نے مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے سوال کیا، بس تو اس سنا آج کا کہنے کا مولا ویسے تو آپ کے خون ہونے کے بڑے سبب ہیں، مگر مولا شام کے بازار میں وہ پہلا کون سا موقع تھا جہاں آپ نے فرمایا کاش شام سے پہلے سجاد مر جاؤ؟ کاش شام سے پہلے سجاد مر جاتا۔ امام فرماتے منال ایسے تو کئی موقع آئے، ایسے تو کئی موقع آئے، کہنے کا مولا کوئی ایک موقع بتا، سنو گے؟ اللہ کرے جملہ میں سمجھا اور رونے کے لیے کافی ہوگا۔ امام فرماتے منال کربلا سے شام تک شبر کے 2 ہی شوق تھے، یا نو کے سینہ سے میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتارتا تھا، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، یا میری پشت پر تاریخ کربلا لکھتا تھا۔ امام فرماتے شام کے بازار میں ایک جگہ ایسی آئی، اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، یہ میری پشت پہ تازیانہ لگاتا اور کہکا مار کے کہتا سجاد یہ علی اکبر کا بدلہ، یہ قاسم کا بدلہ، یہ اور محمد کا بدلہ۔ امام فرماتے اس منظر کو میری 4 سالہ بہن سکینہ دیکھ رہی تھی، جو آگے بڑھی اور رو کر کہنے لگی شبر بس کر، صبح سے میرے بھائی کو مارتا ہے اور کتنا مارے گا، یہ کہنا تھا۔ یا میرا آپ کا چوتھا امام زاروں کے دار ہونے لگا۔ منال نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کیوں روتے ہو؟ امام لوگ فرماتے ہیں روتا اس لیے ہوں کہ شام کے بازار میں اس وقت شبر نے مجھے تو چھوڑ دیا، مگر جو ظلم مجھ پہ کر رہا تھا وہ ظلم میری بہن سکینہ پہ کرنا شروع کیا۔ جب کافی دیر سکینہ پہ ظلم کر چکا، میری بہن نے رو کر کہا بھیا سجاد شبر سے